مسلمانوں، آج جو بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کے قبلہ اول کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں جس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے، اس کی ایمانی غیرت جاگ اٹھتی ہے جب وہ مظلوم فلسطینیوں کے مظلوم معصوم بچوں کی صورتحال کو میڈیا کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہاد کا موقع دے، اللہ ہمیں ملکی سطح پر وہاں پر جانے کا موقع دے تو اپنی جانوں کو نچھاور کر دے، ان معصوم بچوں کی جانوں کے لیے، ان معصوم خواتین کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں۔ مسلمانوں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اللہ نے اسلامی ممالک کی ایک کڑی ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اللہ نے ہمیں یہ اسلامی ممالک کی ایک کڑی عطا کی ہے۔ اس کے اندر صرف دو غیر اسلامی ملک ہیں، ایک اسرائیل اور ایک ہندوستان۔ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی نعمت جو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ تیل کا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس، گیس کا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس، ایٹمی طاقت مسلمانوں کے پاس۔ تو جب اتنی طاقتیں اللہ نے دی ہیں مسلمانوں کو، تو عالم اسلام کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف بولتا؟ کیوں نہیں مسلمان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بولتے؟ اگر یکجا ہو کر، ایک پنجہ بن کر، اگر سارے اسلامی ملک اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کے اندر بول پڑے، جیسا کہ بھارت اسرائیل کے حق میں بولا، امریکہ اسرائیل کے حق میں بولا، برطانیہ اسرائیل کے حق میں بولا، لیکن مسلمانوں ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں ہم یکجا ہو کر اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں؟ کیوں نہیں مظلوم فلسطینیوں کے بچوں کے حق میں بولتے ہیں، جو معصوم بچے اپنے والدین کی گود کے اندر جانے دے رہے ہیں؟ اے اللہ، تو کسی اسباب کا محتاج نہیں، تو مسبب الاسباب ہے۔ تو ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے والے فوجیوں کو جو ہے تو شکست و نابود اور نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت میں کسی سبب کا محتاج نہیں، تو ایسے ابابیل بھیج سکتا ہے جو ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیں، ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ اے اللہ، تو کسی سبب کا محتاج نہیں، تو کسی فوج کا محتاج نہیں، تو کسی جو ہے اسلحے کا محتاج نہیں، تو کسی ملک کا محتاج نہیں۔ یا اللہ، تو ایسے جو ہے اسباب پیدا کر، یا اللہ ایسے ابابیل بھیج جو اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، ان معصوم بچوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، ان معصوم بچوں کے والدین اللہ اکبر کبیرہ اپنی گود کے اندر اپنے معصوم بچوں کو جو ہے اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ مسلمانوں، کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں کے اندر ان معصوم بچوں کو یاد رکھیں، ان کی عزتوں کو یاد رکھیں، ان کے جان و مال کو جو ہے یاد رکھیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر کم از کم جو ہے ان کو دعاؤں کے اندر تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین میں ہوں، شام میں ہوں، عراق میں ہوں، انڈیا میں ہوں، کشمیر میں ہوں، جس دنیا کے جس ملک کے اندر بھی ہوں، یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔